عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت نہم، فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کی حصہ نظم میں سے چوتھے نمبر پر جو نظم ہے، خواجہ الطاف حسین حالی نے اس کو لکھا ہے۔ نظم کا نام ہے محنت کی برکات۔ آج ہم اس نظم کی تشریح، معنی اور مفہوم جانیں گے اور تھوڑا سا پس منظر دیکھیں گے کہ یہ نظم کیوں لکھی گئی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جو نظم لکھی محنت کی برکات، اصل میں یہ نظم مد و جزر اسلام یا پھر مسدس حالی اس نام سے مشہور ہے۔ مسدس حالی ایک ایسی نظم ہے جس میں مسلمانوں کے ماضی کے تاریخی واقعات کی جھلکیوں کا عکس ملتا ہے۔ اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی نے نہ صرف قوم کی سابقہ عظمت اور شان و شوکت پر بحث کی ہے، یعنی جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان جو ہیں وہ سیاسی طور پر بھی مشکلات کا شکار تھے اور معاشی طور پر بھی مشکلات کا شکار ہو گئے تھے، تو مسلمانوں کی امید بندھانے کے لیے مد و جزر اسلام کے عنوان سے یہ نظم لکھی گئی تھی۔ تاریخی واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا الطاف حسین حالی نے اس عہد کی ترقی اور تنزلی کے اسباب اور وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب کیا تھے۔ تو نظم جو ہے اس کے 5 جو ہیں بند وہ اس حصے میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ نظم مسدس کی حیت میں ہے۔ مسدس عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے 6۔ سب سے مقبول حیت ہے، اس میں 6 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے۔ عام طور پر پہلے 4 مصروں کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور باقی کے 2 مصرے جو ہوتے ہیں ان کا اپنا الگ قافیہ ہوتا ہے۔ یعنی مسدس ایک ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں جبکہ آخری 2 مصرے جو ہے وہ آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مسدس نام ہی سدس سے نکلا ہے۔ عربی میں جو ہے 6 کے لیے مسدس سدس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں بند کی طرف۔ بند نمبر 1، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر بڑھے ہیں۔ یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی محنت اور مشقت کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس دنیا میں جو ہے فضیلت یا عزت کمائی ہے وہ اس نے تکلیف ضرور اٹھائی ہے، اور جس نے تکلیف اٹھائی ہے کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوا ہے۔ مسلسل محنت، مشقت اور لگن کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ عمل کا میدان ہے، یہاں جد و جہد اور مقابلے کے بغیر کسی کو بڑا مقام، عزت اور احترام یا حکومت نہیں ملتی۔ حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں، جو محنت کرے ہو وہی سرفراز ہے، محنت میں انسان کی عظمت کا راز۔ بیٹا دیکھیے، جیسے باغ میں ہم ایک بیج لگاتے ہیں تو پہلے ایک چھوٹا سا پودا لگتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا ہے۔ اسی طرح ہم اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگوں کو اگر دیکھیں تو وہ راتوں رات اس مقام تک نہیں پہنچے، بلکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہے۔ یعنی محنت ایک بتدریج اور مسلسل عمل ہے، یہ کوئی وقتی شے نہیں ہے، یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ گلستان کہتے ہیں باغ کو، چمن کو، نہال یعنی اس میں چھوٹے سے بڑا ہونا، یعنی پودے بڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہتے ہیں نو نہال، نیا پتا، نیا پودا، نیا ایک جو ہے
چرند پرند آپ کہہ سکتے ہیں، نہال بسے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھوٹے پودے کے لیے، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر بڑھے ہیں. یعنی دیکھیں اگر ہم درخت کو دیکھیں تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ پہلے ایک تناور درخت ہوا بڑا سا اور پھر وہ چھوٹا پودا بنا، نہیں، بلکہ ایک بیج ہوتا ہے، وہ بیج آہستہ 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 بڑھتے 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 اس گلستان میں وہ ایک بڑا تناور درخت بنتا ہے. تو اس بند میں بتایا گیا ہے کہ مشقت کرنے والے جو ہیں ان کو جو ہے کامیابی ملتی ہے. صنعت میرات النظیر کا استعمال ہوا ہے اس شعر میں. اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں. نہ بو نصر تھا نوح میں ہم سے بالا، بالا کا مطلب ہوتا ہے اونچا یا اعلیٰ. نہ تھا بو علی کچھ جہاں سے نرالا، نرالا کہتے ہیں الگ کو. طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا، قدر والے یعنی معزز. اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، فکر کسب ہنر کا مطلب یہاں پر ہوگا کہ کوئی ہنر ہوتا ہے نا، کامیابی، صلاحیت، ٹھیک ہے، محنت کرنا یعنی کوئی صلاحیت پیدا ہونا. تم ہی پھر ابو نصر اور بو علی ہو. بیٹا یہاں پر دو سائنسدانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بو نصر جن کا اصلی نام ابو نصر فارابی تھا اور بو علی جن کا اصلی نام بو علی سینا تھا. فارابی کی ابتدائی زندگی نہایت ہی غربت اور تنگ دستی میں گزری، مگر غربت، تنگ دستی اس کے علم و جستجو پر غالب نہ ہو سکی. ان کو ارسطو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے علم، ریاضی، طب، فلسفہ اور موسیقی میں بڑا نام کمایا. اسی طرح اگر بو علی سینا کو دیکھیں تو جو دنیا کے ممتاز طبیب، مفکر اور فلسفی ہیں، وہ جامع علوم شخصیت تھے. ابن سینا کے نام پر ہی آج ادویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے، ان کے نام کی وجہ سے. اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ چاہے وہ بو نصر فارابی ہو یا پھر بو علی سینا ہو، وہ بھی تو ہم جیسے ہی انسان تھے. وہ کوئی مافوق الفطرت شخصیات تو نہیں تھیں، کوئی مافوق الفطرت مخلوق تو نہیں تھی. انہوں نے بھی محنت کے بل بوتے پر دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے. انہوں نے بچپن ہی سے اپنے آپ کو محنت کا عادی بنایا اور اس محنت کی وجہ سے ہی انہوں نے شہرت اور ناموری حاصل کی، اور ان کا نام رہتی دنیا تک علمی کام جو ہے وہ ان کا رہتی دنیا تک علم کی دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. یہ اہل علم تم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. شاعر یہ کہتے ہیں کہ محنت کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. یعنی اگر تم بھی باہنر اور باصلاحیت ہو اور محنت پر یقین رکھتے ہو تو پھر تم بھی اپنے وقت کے بو نصر فارابی یا پھر بو علی سینا بن سکتے ہو. دنیا تمہاری تعریف کرے گی، معترف ہوگی، اور رہتی دنیا تک تم لوگوں کا نام بھی رہے گا. حوالے کے طور پہ شعر لکھ لیجئے گا. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ. تو اس بند میں بھی محنت کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور حوالہ کن کا دیا گیا ہے؟ عظیم سائنسدانوں کا حوالے کے طور پر ذکر کرتے ہوئے ان کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں یہ بھی شروع میں ایک دم سے ان کو پذیرائی نہیں ملی، بلکہ انہوں نے محنت کے بل بوتے پر یہ مقام حاصل کیا ہے. بڑھتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف. اسی طرح یا اہل ہمت ہیں جتنے، کمر بستہ ہیں کام پر اپنے اپنے، جہاں کی ہے سب دھوم دھام ان کے دم سے. فقیر اور غنی سب تو پھیلی ہیں ان کی، بغیر ان کے بے ساز و سماں تھی مجلس، نہ ہوتے اگر یہ تو ویراں تھی مجلس. اس شعر میں صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے، اپنے اپنے، اور صنعت تضاد کا ذکر ہوا ہے، فقیر اور غنی. فقیر اور غنی ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، تو یہ صنعت تضاد کا بھی استعمال اس میں ہوا ہے. بڑھتے ہیں تشریح کی جانب. اہل ہمت کہتے ہیں جو یہاں پر حوصلے والے لوگ، عزم والے لوگ، ٹھیک ہے، ہمت والے لوگ. اہل ہمت سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ہمت، عزم اور حوصلہ رکھتا ہے، یعنی کہ بہادر، لچکدار، چیلنجوں کا یا مشکلات کا سامنا کرنے والا،
یہاں پر ہم اس سے مراد کیا لیں گے؟ حوصلے والے، عزم والے لوگ. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات کے سامنے بہادری اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. کمر بستہ ہوتا ہے نا، ڈٹ جانا. ٹھیک ہے، جیسے ایک مشہور قول ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا، یعنی جو ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. یہاں پر شاعر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو اہل ہمت لوگ ہوتے ہیں، جو حوصلے والے یا باعزم لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کام کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے، نہ وہ کسی ڈر اور خوف کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ دنیا میں انقلاب یا تبدیلی لانے والے بن جاتے ہیں. اب یہاں پر فقیر اور غنی یعنی امیر یا غریب. ٹھیک ہے، جتنے بھی امیر یا غریب ہیں، یا وہ بادشاہ ہیں یا پھر وہ گدھا ہے، گدھا کا مطلب فقیر، سب کس پر انحصار کرتے ہیں؟ انہی پر انحصار کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو محنتی ہوتے ہیں. بن کے آخری شعر کی طرف دیکھیں کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ اہل ہمت جو لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا میں اگر نہ ہوتے تو دنیا کی یہ محفلیں، یہ انجمنیں، یہ مجلسیں بے رونق ہوتی. انہی لوگوں نے دنیا کو حسن بخشا ہے. اگر یہ لوگ عزم اور ہمت کا مظاہرہ نہ کرتے تو دنیا کی مجلس بے آباد ہوتی. مجلس کہتے ہیں محفل کو. انسان ترقی کی اس معراج پر کبھی بھی نہ پہنچ پاتا. حوالے کا شعر لکھ لیجئے گا. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ. تو محنت جو ہے نا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیٹا آپ کو محنت کرنی پڑے گی. بند نمبر 4 پہ شاعر کہتے ہیں بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے. آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو گر آپ ہانکو. بشر کہتے ہیں انسان کو سنوارنا، بہتر بنانا. دائیں بائیں جھانکنا یعنی دوسروں سے مدد مانگنا، دوسروں کی طرف دیکھنا. سدا اپنی گاڑی کو ہانکنا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے طریقے اختیار کرو. اگر اب تم مشکلات کا شکار ہو تو تمہیں اپنے زور بازو پر یقین رکھنا ہوگا. مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ مشکل حالات میں ہمت نہ ہارے، اللہ اور اپنے آپ پر بھروسہ کرے، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو خود سنوارے، کسی اور سے مدد نہ مانگے، کیونکہ اللہ کے سوا سارے سہارے عارضی اور کمزور ہیں. دوسرے لوگ ہماری مدد کے لیے ہر وقت موجود اور تیار نہیں ہوں گے، اس لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر اور مشکلات اور آزمائشوں کا خود مقابلہ کرنا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. جس طرح ایک اچھا دوست مشکل میں کام آتا ہے، اسی طرح اللہ بھی محنت کی مشقت میں مبتلا اپنے دوست کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے. اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی نے لوگوں کو اپنی مدد آپ کرنے کی تلقین کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی محنت کے بل بوتے پر انسان کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے. دوسرے کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتا ہے. آپ اگر حوالے کا شعر لکھنا چاہیں تو جو شعر ہم نے بند نمبر 3 میں لکھا ہے آپ اس کے ساتھ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کوٹیشن دینا چاہیں، قول لکھنا چاہیں تو آپ یہ الکاسب حبیب اللہ اس حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنی تشریح مکمل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں بند نمبر 5 کی طرف، جو کہ اس نظم کا آخری بند ہے. ویسے تو یہ نظم کافی زیادہ بڑی ہے، لیکن چونکہ آپ کے نصاب میں صرف اس کے 5 بند شمار کیے گئے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس نظم کا یہاں پر محنت کی برکات کا آخری بند ہے. ہر ایک ملک میں خیر و برکت ہے ان سے، ہر ایک قوم کی شان و شوکت ہے ان سے،
نجابت ہے ان سے، شرافت ہے ان سے، شرف ان سے، فخر ان سے، عزت ہے ان سے، جفا کش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے بھید ذلت میں پنہا۔ اس بند کی طرف دیکھیے تو عزت کا الٹ یہاں پر ذلت ہے، صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ اچھا اب دیکھ لیتے ہیں شان و شوکت کہتے ہیں بڑائی اور برتری کو، شان و شوکت ٹھیک ہے، عزت شان مرتبہ۔ نجابت کہتے ہیں فیاضی کو یا سخاوت کو۔ جفا کش کہتے ہیں محنت کش، محنت کرنے والا۔ بھید کہتے ہیں راز کو۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ محنت پر یقین رکھنے والے اور محنت کرنے والے لوگوں کی بدولت ہی اس دنیا میں اس وقت بھلائی اور ترقی ہے۔ دنیا بھر میں جتنی اقوام شان و شوکت کے نام پر عروج پر ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی انتھک محنت ہے۔ ایسی اقوام میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو سخاوت، شرافت، اخلاق، حوصلے اور اعلیٰ کردار کے حامل ہیں۔ وہ محنت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی قوم کے لیے اعزاز، فخر اور عزت کا سبب بنتے ہیں۔ چین ہی کی مثال لے لیجئے، چین کے لوگ محنتی ہیں اپنے زور بازو پر، ان کو یقین ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پر چین کی برتری قائم ہوتی جا رہی ہے، اجارہ داری قائم ہوتی جا رہی ہے اور دنیا کی معزز قوموں میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اس نظم کا آخری بند ہے تو اس بند کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں عزت اور آخرت میں بھی عزت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جفا کش یعنی محنتی بنو۔ تمہاری عزت کا راز محنت میں چھپا ہوا ہے کہ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، یعنی انسان کا اصل جوہر کہتے ہیں خوبی کو، اور خوبی اس کی کیا ہے؟ اس کی صلاحیت سامنے تبھی آتی ہے جب وہ مسلسل محنت کرتا ہے۔ تو تم بھی اپنے آپ کو محنت میں گم کر دو، اللہ تمہیں عزت سے نوازے گا، کیونکہ قانون قدرت یہی ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اگر تم محنت کرو گے تو عزت تمہارا مقدر بنے گی۔ حوالے کے طور پر آپ اس نظم کا جو شروع والا شعر ہے نا وہ آپ لکھ لیجئے گا کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ بیٹا چونکہ نظم کا ہر بند جو ہوتا ہے یا ہر شعر دوسرے سے مربوط ہوتا ہے، نظم کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو حوالے کے طور پر دوسرے جو بند ہوں گے ان کے اشعار جس شعر کی تشریح آپ کو کرنے کو دی جائے گی جس بند کی، تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہماری آج کی نظم کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔